حضرات گرامی، آپ حضرات ابھی مولانا شاہ عالم صاحب مدث اللہ العالی کے مواعظ سے مستفید ہو رہے تھے۔ ہمارے بیچ حضرت مولانا مفتی اعجاز الحق صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ انشاءاللہ دعا کرائیں گے، لیکن اس سے پہلے حافظ قاری مولوی صوبان سلمہ سے میں درخواست کروں گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ایک مختصر سی نعت فرما دیں، اس کے بعد حضرت والا دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب آواز میں آواز ملا کر کے کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے، 2-3 اشارے حمد کے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دل کو اگر چمکانا ہے، گر ایمان بنانا ہے، ملت کو بتلانا ہے اور نگری نگری گانا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ گلہائے گلشن میں ہے، فنکاروں کے فن میں ہے، ہر دل کی دھڑکن میں ہے اور ہر مومن کے من میں ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ گلیوں میں چوباروں میں، کوچوں میں بازاروں میں، شام و سحر رات اور دن، بندے یہی کلمہ گن۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جو نعت پاک پیش کر رہا ہوں اس میں درمیان میں درود شریف آئے گا، تو سب مل کر کے درود پاک پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرور دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساقی کو سر شافی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن سے ہمیں قرآن ملا ہے، دین ملا، ایمان ملا ہے، عقبہ کا ایقان ملا ہے، جنت کا سامان ملا ہے، جنت کا سامان ملا ہے۔
سب سے مکرم سب سے معظم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے پیام اقرا سنایا اور وحدت کا درس پڑھایا بندے کو خالق سے ملایا خالق نے کیا کیا نہ سکھایا خالق نے کیا کیا نہ سکھایا علم الانسان ما لم يعلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عام نبی بھی کہ وہ جائے دائی حلیمہ دودھ پلائے روح قدس خود جھولا جھلائے ابر رحمت میں برسائے ابر رحمت میں برسائے رم جھم چھم 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم راہ میں جن کی کانٹے بچھائے ظالم بھی پتھر برسائے ظالم بھی پتھر برسائے ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال تعالی فی موضع آخر ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم صدق اللہ العظیم میں تو دراصل اپنے بڑے بھائی حاجی صلاح الدین صاحب کی خدمت میں بغرض استفادہ حاضر ہوا تھا چونکہ دونوں کی نسبتیں ایک ہی جگہ جا کر کے ملتی ہیں شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نبر اللہ مرقدہ کے میرے بھی دادا پیر ہیں اور حضرت حاجی صاحب کے بھی دادا پیر ہیں اسی نسبت پر دل چاہا تھا شہر کے اندر کوئی ایسی جگہ ہمیں نظر نہیں پڑتی کہ جہاں پر ہمارے بزرگوں کی یاد تازہ ہو رہی ہو ایک وقت تھا کہ ہمارے شہر کے افراد استفادے کی غرض سے کبھی نوگزہ پیر حضرت مفتی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں اور کبھی حضرت حکیم اسلام صاحب نور الاسلام ان کی خدمت میں اور کبھی رائے پور اور بعضے دیوبند اور بعضے کہیں اور استفادے کی غرض سے چلے جاتے تھے لیکن ہمارے ان بزرگوں کے رخصت ہو جانے کے بعد شہر ہمارا سونا سونا سا ہو گیا تھا ایک عجیب ویرانی کا عالم محسوس ہو رہا تھا
کہ اس تاریکی اور اس اندھیرے کے اندر جہاں ایسا ڈوبتا ہوا ماحول نظر آ رہا تھا، بزرگوں کی نصیحت پر، بزرگوں کے اشارے پر، جس کو ہمارے حاجی صلاح الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حکم کا درجہ محسوس کرتے ہوئے اس کی بنیاد شہر کے اندر ڈالی، اور جگہ جگہ مساجد در مساجد، محلہ در محلہ اس سلسلے کی گویا کہ نشأت ثانیہ کا کارنامہ انجام دیا۔ اور قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ کہ آپ ایسی مجلس میں شرکت کرنے کے لیے اپنی اوقات کو فارغ کیے۔ یہ اس دور میں، گئے گزرے دور میں، کہ جس وقت میں تغافل کا اس قدر جمگھٹا لگ چکا ہے کہ ہر چہار جانب سے اللہ سے دوری پیدا کرنے کی شکلیں ہماری چاروں جانب گردشیں کر رہی ہے۔ دن کا اجالا ہو تو، رات کی تاریکی ہو تو، اندر گھر میں ہو تو، باہر جائیں تو، یار دوستوں میں ہو تو، محفل میں ہو تو، تنہائی میں ہو تو، ہر جگہ پر۔ کبھی کبھی پہلے کے زمانے میں جب آدمی تنہائی میں ہوا کرتا تھا، ایسا لگتا تھا گناہوں سے محفوظ ہو گیا، اور اب اس وقت میں ایسا لگتا ہے کہ گناہوں کے لیے سب سے بہتر طریقہ ہی تنہائی کا چن لیا گیا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس جا کر بیٹھ جائیں تو اللہ کی پناہ۔ آپ حضرات کا اپنی تمام تر مصروفیات سے ایک خانقاہ کے اندر شرکت کرنا، صاحب نسبت فرد کی شخصیت کے تحت جمع ہو جانا، اور ذکر کی مجلس کے اندر اپنے وقت کو فارغ کر کے لگانا، واقعات اللہ کی طرف سے من جملہ احسانات میں سے ایک بڑا احسان ہے یہ۔ اور یہ میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تین باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، ایمان لانے کے بارے میں۔ ایمان لائے تو ایمان والے کہلائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کون ہیں مؤمنین؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بھید کی باتیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، قرآن و سنت نے ان کو بیان کیا، دل کی گہرائیوں سے ان کو مان لیتے ہیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، جنت اور جہنم کے وجود پر یقین رکھتے ہیں، قبر کے معاملات پر یقین رکھتے ہیں، میدان حشر کے تعلق سے یقین رکھتے ہیں، فرشتوں کے وجود پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کی عطا کردہ وہ کتابیں جو ہمارے سامنے ہیں ان کو بھی، اور جو ہمارے سامنے نہیں ان پر بھی ایمان لانے کا حکم دی گیا، دل کی گہرائیوں سے مان لیتے ہیں، ایمان والے۔ اب ایمان لانے کے بعد جب عقیدہ درست ہو گیا، توحید و رسالت دل کے اندر جگہ پکڑ چکی، اعمالی زندگی کے اندر قدم رکھنا ہے، اب حکم فرمایا اتقوا اللہ،
اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر اختیار کرو۔ بہت چھوٹا سا جملہ ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، ارشاد فرمایا گیا اس کے اندر کہ جو گناہوں سے بچے ہے متقی، گناہوں سے بچنا ہی تقوی کہلاتا ہے۔ ہمارے یہاں پر جب معاملات پیش آتے ہیں اور ان سے یوں کہا کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ صحیح، اس سے بچ، ارے یار یہ تو سب بہت بڑی بات ہے، ہم سب کہاں کرنے والے ہیں، یہ تو بڑے تقوی کی بات ہے، یہ جو متقی لوگ یہ کر سکتے ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نافرمانی سے بچ جانے کا نام ہی تقوی ہے۔ گناہوں سے بچنے کا نام ہی تقوی ہے۔ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اگر دنیا کے اندر کوئی ہے تو شرک ہے، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ کائنات میں نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے یہاں شرک کی بخشش ہی نہیں ہے، اور کیوں نہ ہو، ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ اس کو ایک مثال سے میں آپ حضرات کو سمجھاتا ہوں، بالخصوص اس بات کو بخوبی طور پر وہ حضرات سمجھ سکتے ہیں جو شادی شدہ ہیں، پریوار سے تعلق رکھتے ہیں، بیوی موجود ہے، بعض مرتبہ کوئی بات پیش آئی، بیوی نے نافرمانی کی، برداشت کر گیا، سنی کو انسنی کر لی، برداشت کر گیا، بات بات میں اس نے طعنہ دے دیا، برداشت کر لیا، کھانا وقت پر نہیں تیار کر سکی، برداشت کر لیا، کبھی کوئی اور اس طرح کی ایسی قسم کی باتیں پیش آنے لگی جس کی وجہ سے تو میں شروع ہوئی، کچھ ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ، کچھ سخت سست کہہ کر کے، کبھی اگنور کر کے، کبھی گھر سے باہر چلے جا کے، کبھی اس کو پیہر بیچ کر کے، یہ آدمی برداشت کر لے جاتا ہے۔ بولو بھائی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ایمانداری سے بتائیے، اگر بیوی کی یہ اطلاع مل جائے کہ یہ یارانہ آشنائی کرتی ہے، میرے کام پر چلے جانے کے بعد کسی سے چیٹنگ میں لگ جاتی ہے، کسی سے آنکھ مچولی کھیل رہی ہے، کسی کو اپنے گھر پر بلا رہی ہے، ایمانداری سے بتائیے کیا مرد کی غیرت گوارا کر سکتی ہے؟ جی کیوں؟ اتنے بڑی بڑی غلطیاں کر رہی ہے، وہ فجیتے کر رہی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہے، کبھی کبھی وہ گالم گلوچ بھی کر جاتی ہے، کبھی کبھی سخت سست بھی کہہ جاتی ہے، والدین سے ہٹا کر کہیں اور کرائے پر بھی لے جاتی ہے، اور بھی اس طرح کی بہت ساری وہ باتیں پیش آتی ہیں جو مجھ سے کہیں زیادہ آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ آدمی ان تمام تر باتوں کو اگنور کر جاتا ہے، برداشت کر جاتا ہے، لیکن جب اس کی اس صفت پر آنچ آ جاتی ہے جس کو مرد کے لیے غیرت کہا جاتا ہے، کہ برداشت نہیں کر پاتا۔ جب مرد جیسی صفت کہ جس کی زندگی کے اندر صرف اللہ نے ایک صفت رکھی ہے غیرت کی، یہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہا، اور نوبت یہاں تک آ جاتی ہے آر یا پار، یا طلاق دے کر کے معاملہ ختم کر دیتا ہے، یا پھر اس کو دوسرے شعبے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کر لیتا ہے۔ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں؟ مرد کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی، الا یہ کہ کسی کی غیرت ہی مر گئی تو بات دوسری ہے، ورنہ غیرت مند انسان برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ جب غیرت مند انسان کی یہ صفت ہے تو ذرا اندازہ لگائیے غیور کا کیا حال ہوگا۔ اللہ کے صفت کے اندر سے ایک صفت ہے غیور، جس نے یہ غیرت انسان کی زندگی میں رکھی ہے، اس خالق اور مالک کا کیا ہوگا جس نے تمام اوصاف کو پیدا کیا ہے۔
وہ کیسے اس بات کو برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا لیا جائے، اس کے ہوتے ہوئے کسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اس کے ہوتے ہوئے کسی مزار پر جا کر کے ماتھا چومنے لگ جائے، اس کے ہوتے ہوئے کسی کے نام کے دھاگے باندھنے لگ جائے، اس کے ہوتے ہوئے کسی کے سامنے کسی کے نام کے جو ہے لنگر چالو کر دیا جائے، کسی کے نام کی قربانی دینا شروع کر دی جائے، کسی کے نام کے ذکر و اذکار کرنے شروع کر دیے جائے، کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا۔ ارے جب تو اپنی بیوی سے غیر مرد کے اوصاف برداشت نہیں کر سکتا تو جس نے اس مخلوقات کو پیدا کیا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوصاف کا ذکر کر دیا جائے تو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ کھانے کو میں دیتا ہوں، پینے کو میں دیتا ہوں، رہنے کو میں دیتا ہوں، زمین کا بندوبست میں نے تیرے لیے کیا ہے، چاند سورج کا انتظام میں نے تیرے لیے کیا ہے، اور دیگر چیزوں کا میں نے انتظام تیرے لیے کیا ہے۔ تیری ضروریات کو پیش آنے سے پہلے تیری ضروریات کا انتظام میں نے کر دیا ہے، سجدہ کسی اور کو، پوجتا ہے کسی اور کو، مرادیں مانگتا ہے کسی اور سے، سوال کرتا ہے کسی اور سے، بگڑی اور برائی کا خالق اور مالک سمجھتا ہے کسی اور کو۔ یاد رکھیے گا اللہ غیور ہے، برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے فرمایا ان اللہ لا یغفر، یقین جان لو لوگوں، حقیقت یہی ہے، بے شک یہی ہے۔ اللہ ان کا لفظ استعمال کر کے بتلا رہا کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا۔ لا یغفر، مغفرت ہی نہیں کرے گا، ان یشرک بہ، جو اللہ کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا لیتا ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ رفع دفع کرنے کا اختیار ہے اس کو۔ ارے جب مرد بیوی کے اوصاف کے بہت ساری چیزوں میں اگنور کر سکتا ہے تو اللہ تو مرد سے کہیں والا تر ذات ہے، وہ بھی اگنور کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور جو حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہوئے ہوں گے نا وہ جملے یاد کریں۔ بیعت کراتے وقت میں شیخ جملہ بولتا ہے توبہ کرو، کہ میں توبہ کرتا ہوں شرک سے، سب سے پہلا جملہ یاد دلاتا ہے شیخ، کفر سے، غیبت سے، چغلی سے اور ہر بڑی چھوٹی برائی سے توبہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے شرک کا جملہ استعمال کرتا ہے، اس لیے کہ یہی ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے اندر مغفرت کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور عجیب ذات اللہ کی، اتنا بڑا سنانے کے بعد میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری زندگی اگر شرک میں بھی نکل گئی نا، مرنے سے پہلے پکی سچی توبہ کر لے تو میری ذات رحمان ہے، میں معاف کر دوں گا، میں معاف کر دوں گا۔ رحمان ذات ہے، کسے کہتے ہیں؟ وہ بڑا مہربان جو بڑی بڑی غلطیوں کو توبہ کرنے کی صورت میں معاف فرمانے والا ہے، ایسی ذات کو رحمان کہتے ہیں۔ وہ بڑا مہربان جو بڑی بڑی غلطیوں کو توبہ کرنے کی صورت میں معاف فرمانے والا ہے، ایسی ذات کو رحمان کہتے ہیں۔ ہمیں جب تک کہ زندگی ملی ہے ہم تمام تر گناہوں سے توبہ کرنے کی کوشش برابر چالو رکھیں۔ انسان ہیں، توبہ کی، شیخ کے ہاتھ پر توبہ کی، کبھی تنہائی میں جا کر کے مسجد کے اندر صلاۃ التوبہ پڑھ کر توبہ کی، کبھی دل پر کسی بات کو سن کر کے چوٹ لگی پھر توبہ کی۔ انسان ہیں، بھول گیا پھر توبہ کر لو۔ اللہ کے ذات رحیم ہے۔ رحیم کسے کہتے ہیں؟ نہایت رحم کرنے والا، ایسا نہایت رحم کرنے والا کہ جہاں رحمت کے انتہائی ختم ہو جاتی، اتنی رحم کرنے والی ذات، بار بار معاف کرنے والا۔ انسان بار بار گناہ کرنے والا اگر بار بار توبہ کرتا ہے تو اللہ بار بار معاف کرنے والا۔ یہ مرد کی صفت ہے کہ وہ بار بار معاف کرتے ہوئے تھک جاتا ہے۔ ارے تماشا بنا لیا بھائی، ابھی معافی مانگی تھی پھر غلطی کر بیٹا، ابھی معافی مانگی تھی پھر، تیرا تو روز روز کا کام ہو گیا۔ یہ انسان تھک سکتا ہے لیکن اللہ کی ذات تھکنے والی نہیں ہے۔ کبھی ہم اس کی بارگاہ میں آ کر کے تو دیکھیں، کبھی تنہائی میں اس کو پکار کر تو دیکھیں،
اس لیے اللہ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، اتقوا اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ بڑی آسان سی صورت ہے، گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ بحمد اللہ تعالی یا اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اور بعض وہ حضرات ہیں جو دور دراز میں سن رہے ہیں، بعضی مستورات ہیں خواتین جو محلے کے اندر سن رہی ہوں گی۔ بحمد اللہ تعالی شاید ہی ہم میں کوئی ایسا ہو جو شرک کرتا ہو، کوئی نہیں کرتا، بس اس سے نیچے کے گناہ ہماری زندگیوں میں داخل ہوتے ہیں۔ غیبت کر جاتے ہیں، پیٹھ پیچھے اپنے بھائیوں کی برائیاں کر جاتے ہیں، کبھی دوست کی برائی، کبھی بڑے بھائی کی برائی، کبھی چھوٹے بھائی کی برائی، کبھی والدین کی برائی، کبھی بچوں کی برائی، کبھی بہوؤں کی برائی، کبھی دیورانی کی برائی، کبھی جیٹھانی کی برائی، کبھی نند کی برائی، کبھی کسی اور کی برائی۔ یہ برائیوں کا جو سلسلہ ہماری زندگیوں کے اندر پیدا ہو چکا ہے، اور ہم جب تک اپنی اس بھڑاس کو دوسروں تک نہیں پہنچا دیتے ہیں، دل کو سکون ہی نہیں آتا۔ یہ غیبت کا گناہ ہماری زندگیوں کے اندر ایسا راسخ ہو چکا ہے کہ ہمیں اس گناہ کا احساس تک ختم ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے، بڑی جملہ ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کو تم برائی سے یاد مت کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم پسند کرتے ہو، أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، فَكَرِهْتُمُوهُ، جب تم اس کو ناپسند کرتے ہو تو اپنے بھائی کی برائی کیسے بیان کر سکتے ہو تم؟ اور ایک جگہ پر یاد ارشاد فرمایا، ہر چیز کو کوئی نہ کوئی چیز پھاڑنے والی ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے بات یاد آ گئی، روزے کو پھاڑنے والی چیز غیبت ہے، غیبت، پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کو یاد کرنا۔ آپ علیہ السلام کے پاس میں کسی قاصد نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، فلاں عورت کو بڑا تیزی سے روزہ لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جان نکل جائے گی۔ مسلمانوں سنو، ایسا لگتا ہے کہ جان نکل جائے گی، کیفیت اتنا تیزی کے ساتھ روزہ لگ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، معجزات آپ علیہ السلام کے آگے آگے دوڑا کرتے تھے۔ آپ نے اس کو دیکھا، ایک تشتری منگائی اور فرمایا کہ اس میں قے کرو، قے پلٹی کرو۔ یہ معجزت آپ علیہ السلام کو امت کو دکھانے کے لیے کہ کیا چیز ہے یہ، تو اس کے اندر سے گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ صحابہ حیرت میں، کیا ہے یہ؟ آپ علیہ السلام نے معلوم کیا، کسی کی غیبت کی تھی کیا؟ جی کی تھی، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے۔ بزرگوں، یہ ایسا گناہ ہے، تمام خانقاہوں میں، تمام بزرگوں کے یہاں جا کر دیکھ لیجئے، تمام گناہوں سے جہاں روکنے کی کوشش کی جائے، من جملہ ان گناہوں میں سے اس بڑے گناہ سے سب سے زیادہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان دوسرے مسلمان کی برائی سے باز آ جائے۔ لیکن ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا جب ہم دوسرے کی برائی نہ کر بیٹھتے ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت آسان سا جملہ ارشاد فرمایا اس کے لیے کہ لوگوں کا تذکرہ کرنا چھوڑ دو، برائی سے خود بچ جاؤ گے۔ لوگوں کا تذکرہ کرنا چھوڑ دو، اس غیبت جیسی مہلک بیماری سے خود بخود بچ جاؤ گے۔ اچھائی کا بھی تذکرہ زیادہ مت کرو، بچاؤ اپنے آپ کو۔ کسی نے کہا حضرت وقت نہیں ملتا، فرمایا کہ بات چیت چھوڑ دو، سارا وقت ہی وقت ہے، اور ہم کیلکولیشن کر کے دیکھیں کہ ہمارے 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت ایسا ہے جو ہمارا باتوں میں جاتا ہے۔ باتیں کیسی بھی باتیں ہوں، ان کا کیلکولیشن کر کے دیکھیں، تنہائی میں محاسبہ کر کے دیکھیں کہ آج ہم نے کتنی باتیں ایسی کی کہ جس سے کسی کا کوئی فائدہ ہوا، یا میری کسی بات سے کسی کا نقصان ہونے سے وہ بچ گیا۔ اگر ہماری گفتگو سے کسی کا کوئی فائدہ ہے تو بات چیت کر لیں،
اور اگر ہماری کسی بات کو کہنے سے یا کرنے سے کسی کا نقصان ہونے سے بچ جانا ہے تو کر لیں. اگر ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات نہیں ہے تو یہ سب بات لا یعنی بات ہے، بیکار بات ہے، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، سوائے نقصان کے. سب سے بڑا نقصان وقت کا ضیاع ہے. یہ زندگی کے بیشتر لمحات ہمارے ان لا یعنی باتوں میں چلے جا رہے ہیں. اور بزرگوں کے یہاں جہاں تمام تر باتوں پہ کوشش کی جاتی ہے، من جملہ لا یعنی باتیں اور لا یعنی کام، کہ نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، ایسے کام اور ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچا لے جاؤ. بزرگوں کے یہاں پر چند باتوں کے بڑی معمولات کی پابندی کرائی جاتی تھی پہلے. پھر اب اس دور میں آ کر کے حالات نے پلٹا کھایا اور لوگ ان 4 باتوں کو سہن نہیں کر سکتے تو 2 باتیں رہنے دی. ایک تھی کم خوردن، کم کھانا، کم خفتن، کم سونا. اب یہ باتیں تو ایسی تھی کہ پہلے کے حضرات ان تمام تر باتوں کو برداشت کر جاتے تھے. وہ معتدر تھے، صحت مند تھے، ہمت ساتھ دیا کرتی تھی، دیسی چیزیں ہوتی تھی تو جگنا بھی آسان تھا، کم کھانا بھی آسان تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے نمونے ملتے ہیں اس بات کے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کے بعد نوافل کی نیت باندھ لیا کرتے تھے. کبھی کبھی اتنی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا. صحابہ بھی پیچھے نہیں تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر ہوا کرتے تھے. تو پہلے کے لوگ اس سلسلے میں معتدر تھے، صحت مند تھے. بعد کے بزرگوں نے ان 2 چیزوں میں ہلکا کر دیا اور کہا خوب کھاؤ خوب سو. 2 چیزیں کیا ہیں جن کی پابندی جب بھی تھی اور آج بھی ہے؟ کم بولنا، کم گفتن، کم بولنا اور کم ملنا جلنا. یہ خانقاہوں میں بڑی پابندی ہوا کرتی ان سب باتوں کی. ملنے جلنے سے، زیادہ ملنے جلنے سے بہت سے نقصانات سامنے آتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اکثر رہا کرتے تھے. ادھر گئے ادھر پھر دوڑائے، ادھر گئے ادھر. دل نہیں لگتا تھا جب تک پیغمبر کا چہرہ نہیں دیکھ لیتے تھے، دل کو تسلی نہیں آتی تھی. آپ نے فرمایا یا ابو ہریرہ، یا ابا ہریرہ، زر غبن تزدد حبن. زیارت کر کبھی کبھی، محبت میں اضافہ ہوگا. زیارت کر کبھی کبھی، محبت میں اضافہ ہوگا. یہ نصیحت ہے پیغمبر کی ہم لوگوں کے لیے. تو کم ملنا جلنا نمبر 1. اس لیے کہ ہم دنیا میں یہاں جو آئے ہیں وہ دوستی کا ہاتھ زیادہ بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں. اور یہ وقت کو غنیمت سمجھے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. آخرت کی تیاری، اس میں سب سے بہتر جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں سے کم ملنے جلنے کا نظام بنایا جائے. اتنا ضرور ملے کہ کاروبار میں دقت نہ آئے، اتنا ضرور ملے کہ معاشی اور معاملاتی زندگی میں خرابی نہ آئے، اتنا ضرور ملے کہ ملنے جلنے اور رواداری میں نقصان کے خطرات سامنے نہ آئے. لیکن اتنا ملے کہ معاملات میں خرابی آنے لگ جائے، معاشرت میں خرابی پیدا ہو جائے، اخلاقیات کا جنازہ نکل جائے، اس کی اجازت نہیں ہے. کم بولنا، اس لیے کہ زیادہ تر گناہ انسان کی اس چیز سے ہوتا ہے، یعنی زبان. ایمانداری سے بتائیے، غیبت ابھی فرمایا گیا تھا قرآن کریم میں کہ بھئی غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا، بتاؤ زبان سے ہوتی ہے کہیں سے ہوتی ہے؟ زبان سے ہوتی ہے. چغلی کرنا، ایمانداری سے بتائیے زبان سے ہوتی ہے کہیں سے ہوتی ہے؟ جھوٹ بولنا، کسی پر بہتان لگانا،
الزام لگانا، سب و شتم، گالم گلوچ کرنا، سخت سست کہنا، ایسے کلمات کہہ دینا سامنے والے کا دل چھلنی ہو جائے، کہاں سے سب ہے یہ؟ زبان سے۔ اور مجھے یاد پڑتا حضرت مفتی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ نے بڑا ایک موقع پر بڑا پیارا کلام کیا تھا، اسی زبان کے تعلق سے بہت دیر گفتگو فرمائی تھی۔ اس کا جو نچوڑ تھا وہ یہ تھا کہ یہ اللہ کی ایسی نعمت اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کردہ شے ہے کہ ہم اگر چاہیں اس زبان کے ذریعے سے اپنوں کو پرایا کر دیں، اور اگر چاہیں تو پرایوں کو اپنا کر لیں۔ ایسی نعمت ہے اللہ کی طرف سے یہ زبان، بہت قیمتی شے ہے اللہ کی طرف سے یہ زبان۔ اگر یہ صحیح استعمال ہوتی ہے تو پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ ذرہ برابر لغزش میں آ جاتی ہے تو یہ اپنے بھی پرائے بنا دیتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم دو چیزوں کی ضمانت لے لو، میں تمہاری جنت کی ضمانت لے جاتا ہوں۔ کس نے فرمایا؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دو چیزوں کی ضمانت لے لو، میں تمہاری جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں، جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے جس چیز کی ضمانت پیغمبر لے لے، کیا اس میں کوئی جھول ہو سکتا ہے یا اس میں شک کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ ارے بھائی ذرا سا ہم ماحول میں ایسے رہتے ہیں، کبھی کسی کو کوئی نقصان ہو گیا، ایسا نقصان جو کسی کیس کے مترادف بن گیا، ناحق مقدمے میں پھنس گیا یا کسی مقدمے میں واقعتاً چلا گیا، اور کوئی افسر یہ کہہ دے آپ یہ کام کر لیجئے یا اتنا پیمنٹ پہنچا دیجئے، ضمانت کی ذمہ داری میری ہے۔ ایمانداری سے بتائیے سینہ چوڑا ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ جب ایک وکیل کی ضمانت پر یا ایک افسر کی ضمانت پر ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے، تو جو افسروں کے افسر ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، اماموں کے امام ہیں، جن کے طفیل میں جن کے وسیلے سے دنیا کو سجایا گیا، اس کارخانہ یا عالم کو سجایا گیا، وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر دو چیزوں کی تم ضمانت لے لو تو میں تمہاری جنت کی ضمانت لے لیتا ہوں۔ ایک وہ جو تمہارے دانتوں کے درمیان میں ہے، اور ایک وہ جو تمہاری ٹانگوں کے درمیان میں ہے، دو چیزوں کی ضمانت لے جاؤ۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، زبان کی حفاظت کریں، غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، چغلی سے بچائیں، اور دیگر اس طرح کے وہ گناہ کہ جو زبان کے ذریعے سے ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، پھر انشاءاللہ ہم اس کا مصداق بنیں گے جو اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو۔ اور عجیب جملہ ہے قرآن کریم کا، ایک جگہ پر ارشاد فرمایا گیا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کی خاطر تقوی اختیار کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کی خاطر اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، دل چاہتا ہے اس نامحرم کو دیکھو، اس لیے کہ جب پہلی نظر پڑی تھی اللہ کی طرف سے معافی تھی، اس کا احساس دل سے نکل گیا، دل میں لگا کہ یہ اچھی بھلی معلوم ہوتی ہے، نگاہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، ایک مرتبہ جی بھر کے دیکھ تو لوں، لیکن خیال آتا ہے اللہ نے حکم دیا ہے قل للمؤمنین، پیغمبر ایمان والوں سے کہہ دو کہ یہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، فوراً یہ پلکوں کو جھپا لے جاتا ہے، اپنی پلکوں کو نیچے گرا لیتا ہے، آنکھوں کو نیچے کر لیتا ہے۔ کس لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ اگر کر رہا ہے اس لیے کہ ابا دیکھ رہے ہیں، اس کی امی دیکھ رہی، تو ڈر انسان کا تو آیا، اللہ کا نہیں آیا۔ اگر اللہ کی خاطر یہ آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، نگاہوں کو نیچی کر لے جاتا ہے، بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچا لے جاتا ہے، خلوت میں بھی یعنی تنہائی کے اندر بھی، تنہائی میں بیٹھا ہے، بالخصوص ہمارا یہ نوجوان دھیان رکھے، موبائل ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ کا ریچارج فل موجود ہے، لگ گیا یوٹیوب کے اندر، لگ گیا گوگل کے اندر، لگ گیا ان تمام فحش گانے اور فلموں کے اندر کہ جن کو اپنے والدین کے سامنے بھی نہیں دیکھ سکتا،
اس کو ڈر آتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے جاتا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے، پھر وہ ایمان کا مزہ نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ کہ جس کے بارے میں بڑی عجیب کلمات استعمال فرمائے گئے کہ ایمان کا حلاوت اور مزہ چلا آتا ہے۔ خلوت کے اندر اپنے آپ کو بچا لے جائے، جلوت میں بچا لے جائے، کھلم کھلا طور پر بچا لے جائے، رات کی تاریکیوں میں بچا لے جائے، جہاں اللہ اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا دیکھنے والا نہ ہو، وہ اپنے آپ کو بچا کر لے جائے۔ اللہ کے لیے تقوی اختیار کر رہا ہے تو کیا ہوگا اس کے لیے؟ اس تقوی اختیار کرنے سے ملے گا کیا؟ ہمارے یہاں عمومی طور پر کسی کام کو ہم جب کرتے ہیں جب ہمیں اس بات کا یہ پتہ چل جائے کہ اس پر ہمیں یہ چیز ملنے والی ہے۔ بھائی مسجد و مدرسوں میں بچوں کو مکتب میں بھیجتے ہوئے عمومی طور پر حافظ عالم بناتے ہوئے اس لیے گھبرا، ارے کیا ملے گا اس میں؟ 2 4 5 ہزار 8 10 ہزار کی تنخواہ مل جائے گی، مسجد کی چٹائیاں توڑے گا، لوگوں کے زکوٰۃ اور صدقات کھاتا پھرے گا، کیا ملے گا اس پر؟ اور جب انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اگر یہ فلانی ڈگری حاصل کر لے تو فلاں شعبے میں چلا جائے گا، ٹیچر ہی بن گیا تو 70 80 ہزار لے کر چلا آئے گا، انجینئر بن گیا تو ایک ایک شعبے پر ایک ایک کاغذ پر ایک ایک نقشے کو پاس کر لینے پر لاکھوں کی انکم ہو جائے گی، افسر بن گیا تو تنخواہ 70 80 ہزار یہ الگ رہی اور اوپر کی کمائی الگ رہی۔ پتا ہے نا کہ اس پر کیا ملنے والا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ نے ہمیں یہاں خالی نہیں چھوڑا۔ ارے بھائی اللہ کے لیے ویسے بات سمجھ نہیں آتی تو یوں سمجھ لو کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کے ایسی جگہوں سے روزی پہنچائے گا کہ جہاں اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایمانداری سے بتائیے، سرکاری نوکری کی تلاش میں کیوں ہیں یہ؟ اعلیٰ درجے کی ڈگریاں حاصل کرنے کی کوشش میں کیوں ہیں یہ؟ ایمان اور بے ایمانی کا پردہ ختم کر دیا، کیوں کیا ہے یہ؟ حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دی، کیوں کیا ہے یہ؟ دوسروں کے مال میں ملاوٹ، اپنے مال میں ملاوٹ، کم ناپنا کم تولنے کی کوشش کیوں کی ہے اس لیے؟ یہ سارے کے ساری خرافات صرف ایک چیز کے لیے کر رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ روزی حاصل ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ روزی کے حاصل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسی جگہوں سے روزی پہنچائے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ کس بنیاد پر؟ بولو بھائی، تقوی کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر۔ اس لیے میرا عزیز دوستو بزرگوں، چونکہ بات بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی، میں بات کو سمیٹتے ہوئے بات کو عرض کرتا ہوں کہ پہلی بات ارشاد فرمائی اس آیت کریمہ کے اندر ایمان لانے کی، اور دوسری بات ارشاد فرمائی تقوی اختیار کرنے کی۔ تقوی کیا ہے؟ جو گناہوں سے بچے ہیں متقی۔ ہم ایک دم سارے گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتے تو تھوڑے تھوڑے، کم سے کم بڑے گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرنے لگ جائیں۔ بڑے گناہوں میں جوا ہے، سٹا ہے، شراب ہے، سود بیاز کا لین دین کا معاملہ ہے، بد نگاہی ہے، بدگمانی ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، ایک دوسرے کا ناحق مال دبا لے جانا ہے، کسی کے نقصان پر بلا وجہ ہنسنا ہے، کسی کے مال کو نقصان پہنچانا ہے، بڑوں کی شان میں گستاخی کرنا ہے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرنا ہے۔ یہ ایسے جو بڑے بڑے گناہ ہماری زندگیوں کے اندر پیدا ہو چکے ہیں، اور ہم آسانی سے اگر کوشش کریں تو ان گناہوں سے بڑی آسانی سے بچ سکتے ہیں۔ بولو بھائی، بچ سکتے ہیں نہیں بچ سکتے؟ بہت سے گناہوں سے تو ہم بچے ہوئے ہوتے ہیں، الحمدللہ شرک نہیں کر رہے، کفر نہیں کر رہے، الحمدللہ شراب بھی نہیں پی رہے، جوا بھی نہیں کھیل رہے، سٹا بھی نہیں لگا رہے، کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش بھی نہیں۔ اگر کسی سے بھول چوک سے ہو گئی تو بھائی معافی تلافی کرے، معاملات کو حل کرنے کی کوشش کر لے۔ نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، ذکر و تلاوت کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اللہ والوں کی زیارت کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔
تو اکثر گناہوں سے تو ہم بچے ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ بزرگوں سے، اللہ والوں سے، جن کا جس بزرگ اور شیخ سے تعلق ہے، معلوم کرتے رہیں کہ ان گناہوں سے کیسے بچیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ خانقاہی سلسلہ گناہوں سے بچنے کا بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں ایک ماحول ملتا ہے. انسان کو انسان اللہ والوں کی صحبت بناتی ہے، انسانوں میں انسانیت پیدا اللہ والوں کی صحبت کرتی ہے. وہ کسی نے کہا نا، شعر ہے پورا، کہ نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا. اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی نظریں جب ڈلتی ہے نا تو زندگی کی کایا بدل دیتی ہے. علامہ اقبال شاعر تو تھے پہلے، لیکن یہ علامہ ہمارے بزرگوں کی صحبت میں آنے کے بعد بنے ہیں. حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی، مولانا سجاد نعمانی صاحب کے والد محترم عالم، جید عالم تھے پہلے، لیکن واقعیت مولانا منظور نعمانی اگر بنے ہیں تو رائے پور میں جا کر کے ہمارے بزرگوں کی خدمت میں بنے ہیں. جو اللہ والے دنیا کے نقشے پر، خواہ وہ کتابوں میں، واقعات میں، سلسلوں میں، اگر کسی بزرگ، کسی شخصیت، کسی اللہ والے کا نام نظر آتا ہے، وہ بغیر اس راستے کو طے کیے ہوئے نظر نہیں آتا. قرآن و سنت سے تین چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی جانب سے ہمیں باضابطہ حکم کے طریقے پر ملیں گے، اور تمام نبیوں کا ورود کا خلاصہ، تمام کتابوں کا نچوڑ، قرآن و سنت کا نچوڑ، تمام علماء کے بیانات کا مظہر صرف تین چیزیں ہیں. نمبر ایک، تعلیم. کیا بتایا؟ تعلیم. نمبر دو، تبلیغ. نمبر ایک تعلیم، یاد کر لیں. نمبر دو تبلیغ، اور نمبر تین ہے تزکیہ. تعلیم کو تو سب جانتے ہیں، تبلیغ بھی ایک عام فہم بات ہو چکی ہے، لیکن تزکیہ ہر ایک نہیں جانتا. تزکیہ کا کیا مطلب؟ قرآن کریم نے فرمایا، اللہ نے دیکھو بہت سارے انعامات ہم پر کیے ہیں، بچھانے کی زمین سے لے کر کے فرش سے لے کر کے عرش تک کی جتنی نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں سب انسان کے لیے ہیں. اس فرش سے لے کر کے عرش تک کی جتنی چیزیں ہیں جو ہمیں دکھائی پڑتی ہیں وہ بھی، جو دکھائی نہیں پڑتی ہیں وہ بھی، جن کو ہم جانتے ہیں وہ بھی، اور جن کو ہم نہیں جانتے ہیں وہ بھی، صرف اور صرف یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ببانگ دہل کسی بھی انعام کے بارے میں ایسا، میرے اپنے علم کے اعتبار سے میں بات عرض کرتا ہوں، باقی ہمارے بڑے ہاتھ تشریف فرما ہیں، کسی بھی نعمت کے بارے میں اللہ نے ببانگ دہل احسان نہیں جتلایا. جی حضرت مفتی صاحب، اللہ خالق اور مالک ہے، اتنا ضرور کہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ہماری نعمتیں تم پر موسلا دھار بارش سے بھی کہیں زیادہ برس رہی ہیں، تم ہماری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، لیکن احسان نہیں جتلایا. لیکن میرے اپنے علم کے اعتبار سے میں کہہ سکتا ہوں
اللہ نے ایک احسان کو بڑے بخوبی طور پر ارشاد فرمایا اور جتلایا. کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے ایمان والوں پر یہ احسان کیا ہے. ایمانداری سے بتائیے، ہم اپنے چھوٹوں پر، ملنے جلنے والوں پر، اپنے ایک جب کوئی بات آڑا وقت پڑتا تو اس سے یہ کہتے ہیں کیا یار میں نے تیرے ساتھ ایسا کام نہیں کیا تھا کیا؟ بھائی تیرے دکھ درد میں میں کام آ گیا تو ہمارا اتنا سا کام نہیں کر سکتا؟ اور یاد کر تو اس وقت کو جب در در کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا، کوئی تجھے سہارا دینے والا نہیں تھا. ابے ہم تھے ہم. یہ کیوں جتایا اس نے؟ بولو بھائی کیوں جتایا اس نے؟ ڈینگے مارنے کے لیے نہیں، یہ اس نے اس لیے جتایا کہ میری بات کو دھیان سے سن لے، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو اپنے عمل میں لے کے آ جا. یہ مقصود ہوتا، کوئی اور مقصود ہوتا بھائی؟ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، علی المؤمنین، کہ ہم نے ایمان والوں پر یہ احسان کیا. اذ بعث فیہم، انہی میں سے مبعوث کیا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے ایک شخصیت کو چن کر کے رسول بنا دیا. کیا کام ہے اس کا؟ یتلو علیہم آیاتہ، ہماری نازل کردہ آیتوں کو یعنی قرآن کریم کو پڑھ کر کے لوگوں کو سناتا ہے. وہ آپ نے بخوبی طور پر سنی ہے. وہی سلسلہ ہمارے حضرت قاری صاحب، حافظ صاحب رمضان المبارک میں تراویح کے موقع میں ہمیں پڑھ کر کے سناتے ہیں. اسی آیت پر عمل کرتے ہیں. یتلو علیہم آیاتی، پیغمبر کو حکم ہوا یتلو علیہم آیاتی. یہ پیغمبر کی خاصیت ہے، یتلو علیہم آیاتی. اس خاصیت کو آگے بیان کیا کہ یہ امت میں جاری و ساری ہو جائے. تراویح کی شکل میں اللہ نے ہمیں عطا فرما دی. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، ویزکیہم، لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں. یہ ہے وہ تزکیہ. کیا ہے لوگوں کا تزکیہ؟ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو گناہوں کی گندگیوں سے صاف کرنے کی محنت کرتے ہیں. پیغمبر کی خاصیت ہے یہ کہ قرآن کریم کی تعلیم بھی دیں گے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت اور کتاب کی لوگوں کو تعلیم بھی دیں گے. اور وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے قلوب کی اصلاح بھی کریں گے، اصلاح بھی کریں گے. ان کے دلوں میں اس دنیا کے معاشرتی ماحول میں رہ کر، شیطانی ماحول میں رہ کر، نفسانی خواہشات کے موجودہ دور کے اندر رہ کر، ان کے دلوں کے اندر گناہوں کی آلودگیوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو چکے ہوں گے. جب یہ ان کے پاس آئیں گے لوگ چیدہ جگہوں سے، تو یہ ان کی اس اصلاح کا راستہ نکالیں گے، گندگیوں سے نکالنے کی کوشش کریں گے، گناہوں سے کیسے بچے اس کے راستے سجھائیں گے. ماہر طبیب کیا کرتا ہے؟ ماہر ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ وہ یہی تو کرتا ہے کہ جسمانی باڈی کو کلین کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیسے پرہیز کرنا ہے، کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، کن کن دوائیوں کو لے کر کے آپ کو اختیار کرنا ہے تاکہ آپ کی بیماری سے آپ کو چھٹکارا مل سکے اور آپ صحت یاب ہو سکیں. بالکل اسی طریقے سے گناہوں کی گندگیوں کی وجہ سے روحانیت مجروح ہو چکی ہوتی ہے، کمزور ہو چکی ہوتی ہے، پزمردہ ہو چکی ہوتی ہے. کس طریقے سے گناہوں سے نکل سکتے ہیں؟ کیا اسباب ہیں کہ ان گناہوں کو آپ چھوڑ سکتے ہیں؟ کن اسباب کی بنیاد پر ان گناہوں میں آپ جا رہے ہیں؟ ان سے کیسے آپ بچیں؟ ان کے راستے یہ اللہ والے سجھاتے ہیں، یہ اللہ والے سجھاتے ہیں، یہ اللہ والے بتلاتے ہیں. پیغمبر نے صحابہ کو بتلایا، صحابہ نے اپنے جانشین کو بتلایا، انہوں نے اپنے جانشین کو بتلایا، انہوں نے اپنے جانشین کو بتلایا، اور اسی طرح رائے پور سے چلتا چلتا کاندلے اور کاندلے سے ہمارے یہاں میرٹھ تک پہنچ گیا. بات سمجھ آئی؟ یہ بزرگوں کا وہی سلسلہ جو پیغمبر سے چلا تھا. شخصیتیں بدلی ہیں، راستہ نہیں بدلا ہے. شخصیتیں بدلی ہیں،
راستہ نہیں بدلا ہے. قلوب کی اصلاح کا سب سے بہتر سیقل اگر کوئی ہے تو یہ خانقاہی اور اللہ والوں کی صحبت کا طریقہ ہے. اور یاد رکھیے گا یہ صحبت ہی ایک ایسی نعمت ہے اور یہ ایسی بیش قیمتی تحفہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ترقی پر بھی جاتا ہے بہت تیزی کے ساتھ اور تنزلی پر بھی جاتا ہے بہت تیزی کے ساتھ. دنیا میں ایک سے ایک ماہرین لوگ ہوئے ہیں, ایک سے ایک ذہین ہوئے ہیں. یہاں تک بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے خدا کے خدائی کا بھی انکار کر دیا ہے, پیغمبروں کی نبوت کا انکار کر دیا ہے, عورت کے وجود تک کا بھی انکار کر دیا ہے. حشر کا بھی انکار کر دیا ہے, کتابوں کا بھی انکار کر دیا ہے, غیب کی باتوں کا بھی انکار کر دیا ہے. لیکن یاد رکھیے آج تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جو سلیم الطبع ہو اور اس نے صحبت سے کبھی انکار کیا ہو. اس لیے کہ یہ صحبت ہی ہے جو زندگیوں کو پلٹا کھلا دیتی ہے. ایک کتاب ہے علامہ رومی علیہ الرحمہ کی, جس کی شرح کی ہے ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے, معارف مثنوی کے نام سے مشہور ہے. بڑی پیاری کتاب ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر گھر میں اور ہر شخص کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. کیا نام بتایا؟ اردو میں آتی ہے معارف مثنوی. اصل وہ فارسی میں تھی, اردو میں اس کی تشریح کی ہے. ان اشعار کو بھی نقل کیا جو علامہ رومی علیہ الرحمہ نے اس کے اندر نقل کیے تھے معارف مثنوی کے اندر. بڑی الہامی کتاب ہے. اور سالکین, اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے والے, بالخصوص حضرات علماء اکرام, بڑی گہرائی اور گہرائی سے اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرتے ہیں. تو اپنے گھروں میں بھی رکھنے کی کوشش کریں, خود پڑھنے کی بھی کوشش کریں, اور اگر موقع لگے تو اپنے اہل خانہ بالخصوص ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو موقع لگا کر کے تھوڑا تھوڑا سبق ان کو سنانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے کہ ان کی تعلیم و تربیت ہم لوگوں کے کاندھوں پر ہے, اور بالخصوص اس بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر ہم پر ذمہ داریاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اس میں حضرت نے ایک واقعہ نقل کیا. زبان حال سے ایک مٹی سے پوچھا, ایک پرندے نے, ایک بھونرے نے, اے مٹی تو یہ تو بتا, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیرے اندر خوشبو آ رہی ہے, جبکہ مٹی کی خاصیت خوشبو کی نہیں ہے. بھئی ہے کیا خوشبو کی مٹی؟ مٹی کی خاصیت تو غلاظت کی طرف مائل ہونے کی ہے, گندگی کی طرف مائل ہونے کی ہے. بالآخر تیرے اندر خوشبو کہاں سے آئی؟ مٹی اپنی زبان حال سے یوں کہتی ہے, ارے کیوں نہ آتی, ایک مدت تک میں نے پھول کی خوشبو جو اٹھائی ہے, میں اس جگہ کی مٹی ہوں کہ میرے اندر ایک پھول کا پودا اگا ہوا تھا, چمیلی کا پودا اگا ہوا تھا. وہ پھول اوپر سے جھڑتے تھے, میرے اوپر گرتے تھے, وہ گرتے تھے یہی پڑے پڑے سوکھ جایا کرتے تھے. ان کی وہ خوشبو کی جاذبیت میرے اندر راسخ ہو گئی, تو جو خوشبو اس پھول کے اندر تھی وہ اب اس کے اندر آ گئی. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ حال ہی میں گزرے ہیں, بہت سے حضرات ان سے واقف بھی ہوں گے. ہمارے حضرت مولانا محی السنہ شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ ہردوئی والے حضرت.
مجلس میں ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بھئی کسی نے چمیلی کا تیل دیکھا ہے؟ آپ میں سے بھی دیکھا ہوگا، بہت سے لوگوں نے، ہو سکتا بہت سے تو گھروں میں استعمال کرتے ہوں گے چمیلی کا تیل۔ دیکھا بھائی؟ چمیلی کا تیل ہوتا کب ہے؟ چمیلی کا تیل نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے بڑی عجیب سی بات کہہ دی بھائی چمیلی کا تیل نہیں ہوتا۔ بزرگوں، چمیلی سے تیل نہیں نکلتا، اور کتنا نکلے گا؟ ہر مارکیٹ کی ہر دکان پر رکھا ہوا ہے۔ در حقیقت تیل تو وہ دوسری چیزوں کا ہوتا ہے، زیادہ تر ناریل کا تیل استعمال کیا جاتا ہے، اس میں چمیلی کے پھولوں کو پیسا جاتا ہے۔ تیل حقیقت میں وہ ناریل وغیرہ کا ہوتا ہے، دوسری چیز کا ہوتا ہے، لیکن اس میں پھولوں کی خوشبو کو ڈالنے کے لیے، چمیلی کو چمیلی کا تیل بنانے کے لیے اس تیل کو چمیلی کے پھولوں کی صحبت اٹھانی پڑتی ہے، لہذا وہ ناریل کا تیل چمیلی کا تیل بن جاتا ہے، اور وہ اسی نام سے منسوب ہو جاتا ہے جس نام کے اس کی صحبت اٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ اب سمجھ میں آئی چمیلی کا تیل؟ صحبت کی بنیاد پر۔ میرے استاذ محترم ہیں، میرے شیخ بھی ہیں اس وقت میں، حضرت مولانا شاہ افضال الرحمان صاحب، حضرت محی السنہ نمبر اللہ مرقدہ کے مجاز اور ترجمان ہیں، ان کے ہردوئی کے اندر شیخ الحدیث ہیں۔ سن 98 کی بات ہے، ممکن ہے بہت سے لوگ 9 گزے پر سن 98 کے جلسے میں پروگرام میں شریک رہے ہوں۔ جی اچھا ٹائم ہو رہا ہے، چلیے میں بات مختصر کرتا ہوں۔ تو حضرت والا اس وقت میں وہاں شریک بیان فرما رہے تھے، اور بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ابھی آپ نے یہ بتائیے، سوال کیا حضرت نے کہ کیا آپ نے چائے پی ہے؟ لوگوں نے کہا پی ہے۔ حضرت نے فرمایا انسان چائے کھا سکتا ہے، چبا سکتا ہے، پھانک سکتا ہے، پی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چائے نام ہے پتی کا، اور پتی کو پیا نہیں جاتا، اس کو کھایا جا سکتا ہے، اس کو چبایا جا سکتا ہے، اس کو پھانکا جا سکتا ہے۔ بھائی ہم تو چائے اس کو دیکھتے ہیں جس کو گھر والے چھان کر کے ہمیں پلا دیتے، نہیں، چائے یہ نہیں ہوتی، بلکہ در حقیقت میں وہ پتی ہوتی ہے۔ اس پتی کے پاس اس کے کچھ مریدین آتے ہیں، دودھ آتے ہیں، پانی آتا ہے، شکر آتی ہے، وہ آ کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں۔ چائے کی پتی ان سے کہتی ہے کہ میرے مزاج کے مطابق اپنے آپ کو ذرا آگ کی بھٹی کے اندر پکا کر کے آؤ۔ وہ ہلکی گرم ہو کر کے آتی ہے، ہلکا سا اثر آتا ہے، وہ اور پک کر کے آتی ہے، وہ اور رنگ دے دیتی ہے، وہ اور پک کر کے آتی ہے، وہ اور رنگ دے دیتی ہے، پھر وہ ایک وقت میں ایسی جوش پا جاتی ہے کہ پتی خوش ہو کر کے وہ اسے اپنی خلافت دے دیتی ہے، اور کہتی ہے جو آج تک میرا نام تھا آج سے وہ تیرا نام ہے۔ یہ ہے صحبت اللہ والوں کی، یہ ہے صحبت اللہ والوں کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اگلی جو آیت کا ٹکڑا ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اگلا جملہ ارشاد فرمایا کونو، یہ تیسرا جملہ میں نے کہا نا کہ 3 باتیں ارشاد فرمائی، کونو مع الصادقین، سچوں کی صحبت میں بیٹھو۔ اور یاد رکھیے گا اس وقت میں، اس دور میں سچوں کی صحبت کے علاوہ ایمان کو بچانے کا کوئی دوسرا راستہ کما حق ہو نظر نہیں آتا۔ اور ایک عجیب حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نمبر اللہ مرقدہ نے بھی بڑا عجیب ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ بحمد اللہ تعالی، ہمارے سلسلے میں جڑ جانے کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سوء خاتمہ سے حفاظت کر لے جاتا ہے۔ ہمارے سلسلے میں کوئی آدمی اگر آ کر کے بیعت ہو جاتا ہے، اصلاحی تعلق قائم کر لیتا ہے، ہمارے سلسلے میں آ کر کے جڑ جاتا ہے، ہمارے سلسلے کے اکابرین سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، تو کم سے کم اس کو بینیفٹ اتنا ضرور ہو جاتا ہے کہ سوء خاتمہ، برے خاتمے سے انسان بچ جاتا ہے۔ اور چاہیے کیا کہ انسان سوء خاتمہ سے محفوظ ہو کر خاتمہ بالخیر کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ بھئی یہی تو چاہتے ہیں، اور کیا چاہتے ہیں؟
اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہم ان 3 باتوں پر عمل پیرا ہونے کی اس مجلس کے اندر تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں کہ ایمان کما حقہ لانے کی کوشش کریں گے، تقوی جو کوشش کریں گے ویسے ویسا آتا جائے گا۔ ہم ارادہ کریں کہ آج کی اس مبارک محفل کے اندر جب رمضان ختم پر ہے تو تمام تر گناہوں سے ہم توبہ کر کے ایک ایسے پاک صاف یہاں سے ہو کر کے جائیں کہ ایسا لگے کہ ہماری زندگی میں کوئی گناہ ہی نہ ہو، متقی بن کر چلے جائیں۔ اور پھر یہ 2 چیزیں ہماری زندگی میں برقرار رہیں، اس کے لیے ہمیں چاہیے اللہ والوں کی صحبت کو اٹھاتے رہیں، گاہے گاہے ان کے پاس آتے جاتے رہیں، اپنے سلسلے کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ ہم سبوں کو ان معروضات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔